بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اور اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح کہ وہ ایمان لائے. کون ایمان لائے؟ بولیے کون لائے؟ صحابہ کرام. اور دوسرا ترجمہ، اور اگر وہ ایمان لے آئے ان تمام چیزوں پر جن پر صحابہ کا ایمان تھا. یہ دونوں ترجمے، اس طرح اور ان چیزوں پر. تو کیا ہے؟ فقد اہتدوا، پس یقیناً وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے پشت پھیری، انہوں نے منہ موڑا، انہوں نے اعراض کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ کیا ہے؟ وہ یقیناً بیچ ہیں بدبختی کے، یا یقیناً ہے بیچ وہ تفرقہ کے، پھٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے خطبہ جمعہ المبارک سے ہم نے بات یہ شروع کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام، آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار اور آپ کی جان، آپ کی شریعت اور ملت بیضا، اس کی بلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے لوگ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت، ان کا احترام، ان کے لیے دلوں میں تعظیم، وہ تو ضروری ہے ہی ہے، بلکہ نجات اور کامیابی کے لیے طریقہ بھی ان کا، راستہ بھی ان کا، اور قربانیاں جو دے گئے
وہ اللہ کو اتنی پسند آئی، فرمایا اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہم نے کی، آئیے مزید سنتے ہیں۔ اور یہ باتیں، یہ واقعات، یہ اکثریت نے سنے ہوئے ہیں، لیکن بار بار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد کراتے رہو، کیونکہ یاد کرانا مومنوں کو ہمیشہ فائدہ دیتا ہے۔ اور جس طرح کے ماحول میں سے ہم گزر رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، اور جو کچھ محسوس کر رہے ہیں، خواتین و حضرات، صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے رہو، ان کی عظمتیں بیان کرتے رہو، انہوں نے جو قربانیاں دیں ان کا بنظر غائب مطالعہ کرتے رہو، ان کی زندگیوں پر تدبر اور تفکر کرتے رہو۔ یہ سب کچھ کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ سب کچھ کرنا بلندی درجات کا سبب ہے، اور یہ سب کچھ کرنا انشاءاللہ قیامت کے دن امام الانبیاء کی شفاعت کا سبب بن جائے گا۔ جب تم ابو بکر سے محبت کرو گے، عمر سے محبت کرو گے، جو امام الانبیاء کے دائیں اور بائیں حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے، تو جن دلوں میں ان کی محبت ہوگی اور عرش والا وہ ظاہر کرے گا، امید ہے باوجود گناہوں کے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر تمنا یہ ہے کہ پانی حوض کوثر کا نصیب ہو، لیکن جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کی محبتوں سے دل خالی ہو، تو جس کے دستے اطہر سے پینے کی تمنا ہے وہ اس دل والے کو کیسے پلائیں گے جن دلوں میں ابو بکر اور عمر ان کا بغض اور عناد ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جب نکلے اور غار ثور میں پناہ لی، وہاں جو کچھ پیش آیا، اس کے بعد جب مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی میں اس نیکی کے سوا کوئی اور نیکی نہ ہو، توجہ کی، کوئی نیکی نہ ہو، صرف ہجرت کا سفر ہو۔ اس ہجرت کے ایک سفر نے بار بار یہ ثابت کیا کہ اس امت کا اگر کوئی صدیق ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اس سفر نے بار بار ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اے لوگوں، مجھ پر انسانوں میں جس نے جو جو احسان کیا، میں نے اس احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، جس نے بھی کیا، لیکن ایک جان ایسی ہے، ایک نفس ایسا ہے اور ایک پاک تینت انسان ایسا ہے اس سرزمین پر اور اس آسمان کے نیچے کہ جس کے احسانات کا بدلہ محمد ادا نہیں کر سکتا ہے۔ سب کہو صلی اللہ اور بآواز بلند کہو صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اس ابو بکر نے اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں کہ ان احسانات کا بدلہ عرش والا قیامت کے دن ابو بکر کو عطا کرے گا۔
تو جس کے احسانات کا بدلہ یوم محشر عرش والا رب عطا کرے گا، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اور جس کی نیکیوں کا صلہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والوں سب کے سامنے عرش والا اعلان کر کے دے گا کہ یہ ابو بکر کی ان نیکیوں کا بدلہ ہے جو اس نے ہمارے حبیب کے ساتھ کی، تو پھر ابو بکر سے محبت کرنے والوں کا مقام و مرتبہ اس دن کیا ہوگا۔ اور اس ہجرت کے سفر میں جو بہت سی باتیں ہوئیں، امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس سفر میں ان کی کوشش ہے کہ میرے محبوب کو چلچلاتی دھوپ، چلچلاتے سورج میں دھوپ وہ بھی کم نہ کرے، لیٹیں تو سایہ میں مہیا کروں، پیاس لگے تو پینے کے لیے میں ڈھونڈوں، اور جب پلانے کی باری آئے تو سب سے پہلے محمد کریم پیئیں، اس کے بعد ابو بکر پیئیں۔ اور امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح امام ابن القیم اپنی کتاب زاد المعاد میں ہجرت کے اس سفر کے متعلق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو بکر اس سفر میں کان یمشی بین یدیہ ساعۃ ومن خلفہ ساعۃ فسألہ فقال اذکر الطلب فامشی خلفک واذکر الرصد فامشی امامک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دیکھا کہ اس سفر میں ابو بکر ساتھ نہیں چل رہے ہیں، کبھی بے چینی سے آگے جاتے ہیں، کبھی بے چینی سے پیچھے آ جاتے ہیں، کیا بات ہے، ساتھ تو چلو۔ ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے آتے ہو کبھی پیچھے جاتے ہو، ساتھ کیوں نہیں چلتے، مضطرب ہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے اور پیچھے اس لیے آتا اور جاتا ہوں کہ جب یہ ڈر ہوتا ہے کہ دشمن آگے چھپا ہوگا تو فوراً آگے آ جاتا، اور جب یہ خیال آتا ہے کہ سارا عرب ہمیں ڈھونڈتا ہوا پیچھے آ رہا ہے تو اس خیال کے آتے ہی فوراً پیچھے چلا جاتا۔ یہ دو خیال ہیں جو مجھے کبھی آگے لے جاتے ہیں اور کبھی پیچھے لے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا ابو بکر کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی حادثہ ہو، کوئی تیر اور نیزہ پھینکے، کوئی تلوار کا وار ہو تو مجھ سے پہلے تمہیں وہ وار گھائل کرے، ختم کرے، کیا یہ چاہتے ہو؟ ابو بکر نے جواب دیا اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا۔ ابو بکر وہ گوارا نہیں کرتا کہ ابو بکر کے زندہ ہوتے ہوئے آپ کو معمولی سی تکلیف بھی کہیں سے پہنچ جائے۔ ابو بکر کٹے پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے ہو جائے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا
کہ سوراخا وہ پیچھے آ رہا ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اور صحیحین کی روایت ہے، ابو بکر خود بتلاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، میں کبھی آگے کبھی پیچھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے رب کی یاد میں محو سفر ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے سر پہ پہنچ گیا تو میں نے پکارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر ہے وہ ہمیں پا نہ لے، تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے توکل کا ایسا مظاہرہ دیکھا کہ اس جیسا مظاہرہ صرف آمنہ کا لال، ایسا توکل صرف انہی کے دل میں ہو سکتا ہے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ پیچھے پلٹ کے دیکھا، بلکہ زبان پر ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ وقالوا بولو اے قرضوں میں ماری ہوئی قوم، اے گندم کے لیے ساری دنیا کے دروازوں کو کھٹکھٹانے والی قوم، اے ڈالر مانگنے والی قوم، اے تیل کے لیے بھیک مانگنے والی قوم، کیا ہے؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ میرے اور تمہارے پیغمبر سبق دے کر گئے، حسبنا اللہ کیا معنی ہے؟ کون کافی ہے؟ بولو جواب تو دو، کون کافی ہے؟ ایک اللہ، ونعم الوکیل، اور وہ کافی اس لیے ہے کہ سارے کام وہ بہترین طریقے سے ان کی تدبیر اکیلا کرتا ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں موجود تھے، یہ محبت، یہ الفت، یہ اطاعت، یہ ایمان کا مظاہرہ صرف اس وقت تک نہ تھا، بلکہ جب تک ابو بکر کے آخری سانس نہیں نکلے، ابو بکر ایک عرش والے کا وفادار اور ایک محمد کا تابعدار تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور واقعہ آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد جب لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا وقت آیا، کیا کیا مصیبتیں تھیں، کیا کیا مسائل تھے، کیا کیا تکلیفیں تھیں، کیا کیا پریشانیاں تھیں، خطرہ تھا، ڈر تھا کہ دشمن مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ڈر تھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کے بچے، عورتیں اور بوڑھے، انہیں دشمن جزیرت العرب کے لوگ اچک کر لے جائیں۔ 3,500 کا لشکر ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ میرے آقا نے اپنی وفات سے پہلے اسے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا، اسامہ انہیں لے جاؤ اور روانہ ہو جاؤ۔ اور یہ باتیں صرف وقت گزاری کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے نہیں۔ خواتین و حضرات، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں کام آئیں گی تو یہی باتیں آئیں گی، اور کچھ کام نہیں آئے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ پرانی باتیں بار بار دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ وہی دیرینہ بیماری، بیماری پرانی ہے اور علاج وہ بھی وہی ہے، علاج وہی ہے، کریں گے تو وہی کچھ ملے گا جو ہم سے پہلوں کو اللہ نے عطا کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہنے والوں نے کہا زبان قال سے، حالات نے کہا زبان حال سے کہ رک جاؤ، نہ بھیجو کسی کو، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی حدیث سن رکھی تھی جسے امام بخاری نے روایت کیا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے. عبادہ بن صامت کیا کہتے ہیں؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ. اے لوگو، ہم نے اللہ کے رسول کی بیعت کی تھی، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا. کس بات پر؟ کہ اللہ کے رسول حالات اچھے ہوں گے تب بھی آپ کی مانیں گے، حالات برے ہوں گے، بولو اللہ کے بندو، جب ڈالر ملیں گے تب بھی آپ کی مانیں گے، جب ڈالر نہیں ہوں گے تب بھی، بولو اللہ کے بندو. حالانکہ مجھے اور تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملنا ہے. وہ آیا ہے آپ لوگوں کی جیبوں میں جو کہتے ہیں اتنا کچھ آ گیا. یاد رکھو، غنی کرنے والی ذات اکیلی وہی ہے جو ایک کو بھی دیتا ہے، کنبے کو بھی دیتا ہے، بستی کو بھی دیتا ہے، قوم کو بھی دیتا ہے، اور ساری کائنات کو دیتا ہے. تو عبادہ بن صامت انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ اللہ کے رسول آپ کی اطاعت کریں گے جب حالات اچھے ہوں گے تب بھی محمد کے تابعدار، اور جب حالات برے ہوں گے تب بھی محمد کے وفادار صلی اللہ علیہ وسلم. خوشی ہوگی تب بھی دامن آپ کا پکڑیں گے، غمی ہوگی تب بھی نقش قدم آپ کے پہ چلے گا، فراخی ہوگی تب بھی ہمارے امام آپ ہو، تنگی ہوگی تب بھی ہمارے نبی آپ ہو. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو امام الانبیاء اب کسی دوسرے کی طرف منہ کریں، حیا آتی ہے، شرمت. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب فوج کو بھیجا تو ترجمہ سنی عربی عبارت کا جسے امام طبری نے اپنی کتاب تاریخ الطبری میں بیان کیا. ابو بکر نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، اگر مجھے یقین ہو کہ درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تب بھی اسامہ کا لشکر ضرور روانہ کروں گا. اور اس پر توجہ کیجیے، آگے کہا اور اس پر اسی طرح عمل ہوگا جس طرح امام الانبیاء نے کرنے کا حکم دیا تھا. اور پھر یاد رکھو، اگر ابو بکر کے سوا مدینہ میں کوئی باقی نہ رہے، ابو بکر پھر بھی لشکر کو روانہ کر دے گا. ابو بکر کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں. فَإِنْ آمَنْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت چاہتے ہو، اور یاد رکھو جن لوگوں نے دین کو پڑھا سمجھا نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں ہدایت کا تعلق صرف آخرت سے ہے، جنت مل جائے. یاد رکھو رب جس کو ہدایت دیتا ہے اسے دنیا ضرور عطا کرتا ہے. اور یہ میری بات پلے باندھ لو، اللہ رب العالمین کی توفیق سے منبر رسول پر کھڑے ہو کے انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس کو ہدایت ملتی ہے وہ دنیا سے محروم نہیں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کو سمجھ ہی نہیں ہے دنیا چلانی کیسے. لاؤ، تم لے آؤ، کتنی دنیا لا کے دیتے ہو، ہمیں کتنی دیتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جن پر تو نے کیا کیا؟ بولو، زور سے بولو. اور انعام صرف آخرت کا کیا، دنیا میں دھکے کھاتے رہے وہ. انعمت علیہم، جن کی دنیا بھی چمکدار اور جو آخرت میں بھی کامیاب و کامران. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.